علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کسان نوجوان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، ایک نفسانی کہکے سے وہ چونک گیا۔ ایسی حسینہ تو اس نے اپنی زندگی بھر میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا چلا گیا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ میرے ساتھ گھر چلو گی؟ وہ بلا جھجک اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ فضاؤں میں اڑنے لگا۔ چودھری کا ڈیرا آباد تھا۔ دوست احباب کے مجمع میں نوکر چاکر خدمت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ چودھری جی، اس کا خادم خاص ڈیرے میں ہامتا کامتا داخل ہوا ہے، خیر تو ہے؟ او جی کہاں؟ میں چوک میں کھڑا تھا۔ نور جٹ کا جوان لڑکا ایک ایسی حسینہ کے ساتھ گزر کے گھر جا رہا تھا کہ اس جیسی حسینہ میں نے اپنی زندگی بھر میں نہیں دیکھی۔ نامعلوم کہاں سے لے کر آیا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ چودھری جی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں بٹھاؤں۔ آج اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ واقعی جب خدا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اسے کچھ شور کی آواز آ رہی تھی جو اور قریب آ گئی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ دروازہ کھلا، چودھری ہکا بکا رہ گیا اور بے اختیار اس حسینہ کی طرف بڑھا۔ نوجوان جٹ ایک آہنی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم میری لاش پر سے گزر کر اس تک پہنچ پاؤ گے؟ تم اس کے قابل نہیں ہو۔ نہ یہ گھر اس کے قابل ہے۔ یہ میری حویلی میں رہے گی، نوکرانیاں، راحت، آرام، عزت، اور اسے وہاں نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ جج کی عدالت میں جائے گا۔ عدالت پورے جوپن پر تھی۔ سائل، مدعی، وکلا، اہلکار، عملہ سب موجود تھے۔ جج صاحب اپنی مسند خاص پر رونق افروز جج صاحب نے نظر اٹھائی۔ اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اینک اتار کر صاف کی اور دوبارہ دیکھا۔ واقعی وہ حور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جج بولا، ارے یہ منہ اور مسحور کی دال، اپنی اوقات دیکھو اور اس کا حسن۔ یہ تم دونوں کے لائق نہیں۔ میرے پاس مال دولت ہے، عہدہ ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر، معاشرے میں ایک حیثیت ہے۔ یہ میرے لائق ہے۔ چلو تم دونوں نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ دونوں ہکے بکے رہ گئے۔ چودھری چلایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوان بولا، ہم راضی نہیں ہیں۔ اب تو بادشاہ سلامتی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ کے پاس چلو۔ جج نے سب کام وہیں چھوڑے اور وہ اب تینوں حسینہ کو ساتھ لیے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھنے لگے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر، مشیر، درباری سب اپنی اپنی مسندوں پر اور بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے سر پر رکھے ہوئے تاج کے موتیوں سے سارا دربار جگمگا رہا تھا۔ وہ خود بھی حسن کا کرشمہ تھا۔ دربار تین اشخاص اور ایک حسینہ کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے نظر اٹھائی تو وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسی حسینہ اور میری سلطنت میں اس نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک طرف لے جاؤ اور حسینہ کو میرے محل میں لے جاؤ۔ جج صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو بادشاہ سلامت نے ایک طرف دیکھا۔ تین ہٹے گٹے دربان آگے بڑھے اور تینوں خاموشی سے ایک طرف کو ہو گئے۔ وہ حسینہ جو اب تک خاموش تھی، اس نے خاموشی کو توڑا اور بولی، فیصلہ میں کروں گی، تم چاروں میرے پیچھے دوڑو، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کی ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے دربار سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ بادشاہ کو اپنا تخت بھول گیا اور اگلے ہی لمحے وہ چاروں اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور وہ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت تھوڑی ہی دور جا کر دوڑنے کی تاب نہ لا سکے اور ایک لمبی آہ بھر کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جج صاحب بھی زیادہ دیر پیچکش نہ کر سکے اور اس کی سانسیں بھی جواب دیں گئی۔ چودھری صاحب ہمت ہارنے والے تو نہ تھے، اب وہ تھی اور نوجوان تھا جو کہ ہر لمحے اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ مگر یہ کیا، راستے کے ایک پتھر سے وہ ایسا ٹکرایا کہ منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی جو کہ حسینہ کے کہکوں میں دب گئی، آؤ میرے عاشقو، میرے پیچھے آؤ، تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے۔ اور واقعی اسے کوئی نہ پا سکا۔ وہ دیکھنے میں تو حسینہ تھی، حور کے حسن والی تھی، دل فریب تھی، عقل کو محو کرنے والی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا تھی۔ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔